جوانی کا نشہ ایسا نشہ ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے جوانی کا بہت غلط استعمال کیا تھا اور اپنی مالکن کے ساتھ ایسا کچھ کیا تھا کہ آج تک میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پایا، کیونکہ میں بہت غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ نازیبا ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میرا دماغ پھٹا پڑا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ جہاں بھی خوبصورت لڑکی دیکھوں تو اسے حاصل کر لوں اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر لوں، اور حسین عورتیں تو ویسے ہی بھی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ لیکن کیا کرتا، حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی مجھے منہ نہیں لگاتی تھی۔ غربت نے میری خوبصورتی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ایسے سلسلے میں شہر نوکری کی تلاش میں چلا گیا تو مجھے ایک بنگلے پر نوکری مل گئی۔ وہ بنگلے کی مالکن بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ انہیں دیکھ کر تو میرے جذبات کا سمندر میرے اندر ٹھاٹھے مارتا تھا۔ وہ بہت زیادہ ماڈرن عورت تھی۔ نہا کر نکلتی تو بنا دوپٹے کے میرے سامنے آ جاتی اور مجھے خود پر کنٹرول کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بھی جان بوجھ کر ایسے لباس میں میرے سامنے آتی کہ میں ان کا نظارہ کر سکوں۔ میرے لیے تو اب اکیلے گزارا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میری لاٹری نکل آئی۔ مالک گھر پر نہیں تھا۔ مالکن تھکی ہوئی تھی اور مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ایک بوتل مجھے پکڑا دی اور کہا کہ مالش کرو۔ میں موقع غنیمت جان کر ان کے پچھواڑے کی مالش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنودگی کی حالت میں چلی گئی اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اس رات ان کے پیچھے سے ہی۔ میری عمر 28 سال تھی۔ جوانی کا نشہ اور کچھ ویڈیوز دیکھ دیکھ کر میں غلط راستے کا مسافر بنتا جا رہا تھا۔ میں اپنی ہی مالکن پر گندی نظر رکھنے لگا تھا۔ ایک تو وہ حسین بہت تھی اور اوپر سے اس کے ناز نخرے ایسے تھے جیسے کسی محل کی پری ہو۔ ان کا حسین سراپا اور نازک وجود میرے لیے مصیبت بنتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں بھی اپنے آپ کو ایسے فٹ رکھتی تھی جیسے 17-18 سال کی الڑ حسینہ ہو۔ ان کا فگر ایسا تھا کہ کسی بھی مرد کا دل ان کو دیکھ کر مچل اٹھتا۔ وہ پریوں جیسی نازک تھی۔ ایسا گمان ہوتا تھا کہ ایسے ہاتھ لگائیں گے تو وہ موم کی طرح پگھل جائے گی۔ میرا دل کرتا تھا اسے چھو کر دیکھوں، اس کو محسوس کروں، لیکن ڈرتا تھا کہ وہ برا نہ مان جائے، اور اگر ان کو میرے ارادوں کا پتہ چل گیا تو مجھے نوکری سے فارغ کر سکتی ہے، جبکہ میں گاؤں چھوڑ کر صرف نوکری کے لیے شہر آیا تھا۔ مجھے اتنا پیسہ کمانا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اس غربت والی زندگی سے باہر نکال سکتا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی جو لوگوں کو دیکھ کر اپنی خواہشات کو ترستے تھے، ان کو دیکھ کر مجھے ان پر ترس آتا تھا۔ اس غربت والی زندگی سے باہر نکلنا تھا، اس لیے یہ نوکری بھی ہاتھ سے نکل جاتی تو میں کیا کرتا، کیونکہ میرے گھر کا چولہا اسی سے ہی چلنا تھا۔ میرے گھر میں ایک بیوہ بہن اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ ماں تھی اور والد صاحب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان سے کام کاج نہیں ہوتا تھا۔ میں اکیلا کمانے والا تھا اور عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اور پھر گھر کی مجبوریوں کی وجہ سے پڑھائی بھی مکمل نہ کر سکا۔ اس لیے میں نے گاؤں کو خیر آباد کہا اور اپنے خواب پورے کرنے کے لیے شہر چلا آیا، کیونکہ یہاں میرا ایک دوست کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اگر اچھی نوکری مل گئی تو میری زندگی بدل جائے گی، اور مجھے اس وقت پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کی اور اپنا رخ کے سفر باندھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن سارے راستے پریشان رہا کہ میں گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا کراچی جیسے شہر میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کروں گا۔ وہاں کی تو دنیا ہی الگ ہوتی ہے اور مجھے تو وہاں کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ خیر، مجھے اپنے پیٹ کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا تھا، اور یہ سب سوچتے ہوئے شہر آن پہنچا اور نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ پھر جلد ہی مجھے میرے دوست نے ایک بڑی ساری کوٹھی میں نوکری ڈھونڈ دی۔ پہل تو میں کوٹھی کے اندر کام سر انجام دیتا تھا، اس لیے مجھے مالکن کے ساتھ دینے کا موقع مل گیا، اور میں تو مالکن کی جی حضوری بہت کرتا تھا، اس لیے جب بھی وہ مجھے کسی کام کے لیے بلاتی تو میں فوراً حاضر ہو جاتا، اور مالکن بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور اکثر ہی مجھے ایکسٹرا پیسے بھی دے دیتی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ میں نے آج تک ان کے کسی بھی حکم کو نہیں ٹالا تھا۔ مالکن بہت اعلیٰ قسم کے لباس پہنتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کو دیکھ کر میرا دل تو جھولے کھانے لگتا تھا، کیونکہ ہر لباس ان پر بہت جچتا تھا،
اور میں ان کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ کوئی اتنا پرفیکٹ کیسے لگ سکتا ہے۔ ان کا سراپا ایسا تھا کہ کوئی انگریز لڑکی ہو۔ ان پر ڈارک کلر بہت زیادہ سوٹ کرتا تھا۔ وہ زیادہ تر ڈارک کلر ہی پہنتی تھی اور کبھی ہاف نکر پہنتی اور کبھی کبھار تو بغیر بازو والا لباس پہنتی تھی۔ شہر میں یہ عام سی بات تھی، لیکن گاؤں میں یہ سب مایوس سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں تو شلوار قمیض اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی تھیں، اس لیے مالکن کو جب ایسے لباس میں دیکھتا تو شرم سے نظریں جھکا لیتا۔ مالکن میری شرم اور جھجک محسوس کرنے لگی تھی اور مجھے کہتی، روشن کیا بات ہے، تم اتنا شرماتے کیوں ہو؟ لیکن میں خاموش ہو جاتا۔ مالکن مجھے کہتی کہ کیا بات ہے، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ میں شرما کر کہتا، میڈم گاؤں میں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا، وہاں تو سادہ لوگ ہیں اور آپ جیسی ڈریسنگ میں پہلی بار دیکھتا ہوں تو نظریں جھکا لیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ میری بات سن کر مالکن قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ روشن تم بہت معصوم ہو، اور میں اپنی تعریف سن کر شرما جاتا، اس لیے مالکن اپنا ہر کام مجھ سے کرواتی تھی۔ ایک دن مالکن بازار سے بہت تھکی ہوئی آئی اور انہوں نے ڈرائنگ روم میں ساری چیزیں پھینک دی اور صوفے پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ انہوں نے مجھے آواز دے کر، روشن ایک گلاس ٹھنڈا جوس لے کر آؤ۔ میں فوراً جوس لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوس پی کر کہنے لگی، آج میں بہت تھک گئی ہوں، جسم درد کر رہا ہے، میری ٹانگیں دباؤ۔ میں فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور مالکن کی ٹانگیں دبانے لگا۔ مجھے ان کی جسم کو چھو کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے اندر کا جانور سر اٹھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، جبکہ میں ان کے گورے گورے سفید پاؤں دبا کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے ابھی ان کے پاؤں دباتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دم مالک آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا سا گیا اور خود فوراً مالکن کے پاؤں چھوڑ کر تابعداری سے کھڑا ہو گیا، جبکہ انہوں نے ایک اسیبی نظر مجھ پر ڈالی۔ مالکن پہلے تو غنودگی میں تھی، لیکن میرا ہاتھ چھوڑتے ہی ایک دم مالک کو دیکھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگی، ارے آپ کب آئے؟ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ روشن، مالک کے لیے ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر آؤ۔ میں کچن کی طرف دوڑا۔ سچ کہوں تو اس وقت میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تو میں کیا کروں، اور میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری چوری پکڑی گئی ہو، جیسے مالک نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ میں مالکن کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ تاہم کچھ دیر بعد خود پر قابو پانے کے بعد میں واپس لان میں چلا گیا اور مالک کو پانی کا گلاس پکڑایا۔ مالک نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جبکہ مالکن اندر جا چکی تھی۔ مالک نے گلاس واپس پکڑتے ہوئے کہا کہ اپنی مالکن کا خیال رکھنا اور احتیاط کے ساتھ اس گھر میں رہنا۔ میں نے یوں ہی ساری ہلا دیا اور مالک کا ٹھنڈا لہجہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا تھا، لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگا تھا۔ جب بھی مالکن کو دیکھتا تو ان کو اگنور کر دیتا جب کوئی، لیکن کیا کرتا، اپنی عادت سے مجبور تھا۔ جب جوان اور خوبصورت لڑکی دیکھ کر میرے دل میں جذبات سر اٹھانے لگتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مالکن میرے جذبات سے اچھی طرح واقف ہے۔ کچھ کہتی بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے شہ مل رہی تھی۔ میں ہر وقت ان کو دیکھتا، کیسے وہ اٹھتی ہیں، چلتی ہیں، بیٹھتی ہیں۔ انہیں دونوں ایک حادثے میں گھر کا چوکیدار زخمی ہو گیا۔ اب گھر میں کوئی چوکیدار نہیں تھا، اس لیے مالک نے سوچ بچار کر کے مجھے کہا کہ اب تم چوکیداری کرو گے، کیونکہ گھر پہ کوئی چوکیدار نہیں ہے اور میں کسی پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مالک نے میری ڈیوٹی گیٹ پر لگا دی۔ میں یہ ڈیوٹی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی، اس لیے خاموشی سے باہر بیٹھ گیا۔ اب میں گھر سے باہر آ گیا۔ میرا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے مالکن کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ بس جب کبھی گھر سے باہر آتی جاتی میری نظر ان پر پڑ جاتی تھی، لیکن وہ اس وقت بھی گاڑی میں ہوتی تھی۔ لیکن میرا دل چاہتا کہ میں ان کو دیکھوں، جیسے روز پہلے ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ میری بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت مالکن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ مالک نے نہ جانے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا تھا جو مجھے چوکیداری کی کرسی پر بٹھا دیا۔
جو مجھے یوں ذلیل کیا لیکن اپنے حالات کی وجہ سے مجبور تھا۔ انہی دنوں اماں کا فون آیا، تیرے والد صاحب کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، کچھ دنوں کے لیے چھٹی لے کر گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے مالکن سے چھٹی مانگی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جلد واپس آ جانا، تمہیں پتہ ہے نا یہاں کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے تنخواہ کے علاوہ بھی ایکسٹرا پیسے دیے تھے کہ اپنے والد صاحب کا اچھے سے علاج کروانا۔ میں مالک کا بہت شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ دیکھتے میں جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی نرم دل بھی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ مالکن کے دیے ہوئے پیسے میں ویسے ہی رکھ لیے تھے۔ گاؤں پہنچا تو میری بہن، ماں سب مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی کیونکہ میں 1 سال بعد واپس آیا تھا۔ وہ سب مجھ سے اداس ہو گئی تھی لیکن 2 دن بعد ایک صبح مجھ پر قیامت بن کر طلوع ہوئی تھی۔ میری اماں اچانک ہارٹ اٹیک سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک طرف تو میرے والد صاحب بیمار تھے اور ماں کا یوں اچانک سے اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ صدمہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، اور اوپر سے اپنی بہن بھائیوں کی فکر، ان کو کون سنبھالے گا۔ میں نے مالکن کو فون کر کے اپنی ماں کی وفات کے بارے میں بتایا تھا اور مالکن کو کہا تھا کہ آپ کچھ دن مجھے اور چھٹی دے دیں۔ انہوں نے یہ سن کر مجھ سے افسوس بھی کیا اور ہمدردی میں اور بھی پیسے بھیج دیے اور چھٹی بھی بڑھا دی اور کہا کہ اپنی ماں کی آخری رسومات اچھے سے ادا کر کے آنا۔ یہ مالکن کا مجھ پر احسان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں 1 ہفتہ اپنے گھر میں گزارا اور واپس پھر شہر چلا گیا کیونکہ مجھے گھر والوں کا بھی سہارا بننا تھا اور مجھ پر دوہری ذمہ داری تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی اور جگہ نوکری ڈھونڈوں گا اور اپنے بھائیوں کو اچھی تعلیم دلواؤں گا۔ میں واپس کوٹھی پر آ کر چوکیداری سنبھال لی۔ مالک کے پاس ابھی تک کوئی اور چوکیدار نہیں آیا تھا، اس لیے مجھے واپس اسی کرسی پر بیٹھنا تھا، لیکن مجھے واپس آتی 6 سے 7 دن ہو چکے تھے۔ میں نے مالکن کو نہیں دیکھا تھا، نہ وہ باہر نکلتی تھی نہ ہی گھر میں دکھائی دیتی تھی۔ میں کئی بار بہانے سے گھر کے اندر بھی گیا لیکن نظر نہیں آئی۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ ایک دن گھر کے پرانی ملازمہ سے میں نے پوچھا، وہ مجھے چائے دینے آئی۔ میں نے کہا مالکن کدھر ہے، کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ کچھ دن کے لیے دبئی گئی ہیں، مالک کے ساتھ 4-5 دن تک واپس آ جائیں گی۔ میرا دل بجھ سا گیا تھا لیکن صبر کرنا پڑا۔ 4-5 دن مشکل سے گزرے۔ 5ویں دن بعد مالکن واپس آ گئی لیکن ان کے ساتھ مالک نہیں تھے۔ مالکن کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرانے کہنے لگی، روشن، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، تمہارے بغیر مجھے کسی کی ہاتھ کی نہ مالش اچھی لگتی اور نہ ہی چائے۔ میں اپنی تعریف سن کر شرم سے نظریں جھکا گیا۔ کہنے لگی، میرے پیچھے کمرے میں آؤ اور میری مالش کر دو۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ کافی دن بعد میں میڈم کو چھونے کا موقع ملے گا۔ میں جلدی سے ان کے پیچھے چلا گیا، تیل کی بوتل پکڑی اور ان کے کمر پر مالش کرنے لگا۔ ان کا حسین سراپا دیکھ کر میرا دل مچل اٹھا اور میں اپنے جذبات پر کنٹرول کھو دیا۔ کہتے ہیں نا، جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں بہکانے کے لیے تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور میں اس وقت شیطان کے بہکاوے میں آ چکا تھا۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا اور میں اپنے جذبات کو ٹھنڈا پہنچا رہا تھا، لیکن حیرانی تو مجھے اس بات پر ہوئی کہ مالکن نے ذرا بھی مجھے نہیں روکا تھا، احتجاج بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا جھجک رہی تھی لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ رات میری حسین ترین رات تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور مالکن کی طرف دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ کوئی اور ملازم نہ دیکھ لے، اور اس وقت ویسے بھی مجھ پر مالکن کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ مجھے پسند ضرور کرتی تھی لیکن میں ان کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن تک میں گیٹ پر رہا، کوٹھے کے اندر نہیں گیا کیونکہ مجھے مالکن کا سامنا کرتے شرم آ رہی تھی۔ 4 دن مالکن نے مجھے بلوایا اور مجھے مجبوری میں جانا پڑا۔ نوکری کا معاملہ تھا۔ مالکن اس ٹائم اپنے کمرے میں تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، اتنے سالوں سے اس محبت کے لیے میں ترسی ہوں۔ تم نے مجھے اتنی اپنائیت دی کہ میں اپنے غم بھول گئی ہوں۔ دراصل میں اور احمد ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور احمد بہت امیر تھے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند
بند کرنے لگے۔ میں بھی چاہتی تھی کہ اس غربت والی زندگی سے نکل کر اپنی مرضی کی زندگی گزاروں، اس لیے میں نے احمد سے بھاگ کر شادی کر لی، کیونکہ احمد کے گھر والے راضی نہیں تھے اور وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف مجھ سے شادی کر لی تھی۔ ان کے ماں باپ نے انہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دیا تھا، لیکن احمد اس ٹائم خود مالی طور پر بہت مستحکم تھے، کیونکہ انہوں نے یونیورسٹی سے ہی اپنی جاب شروع کر دی اور اپنا الگ سے کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے ماں باپ کی دولت پر انحصار نہیں کیا تھا اور انہوں نے مجھے الگ سے ایک کوٹھی بنا کر بھی دی تھی۔ گاڑی، بنگلہ، مجھے ہر وہ خوشی دی تھی جس کی ہر عورت خواہش کرتی ہے، لیکن انہوں نے مجھے زندگی میں ہر خوشی تو دی تھی، لیکن وہ خوشی نہیں دی جسے ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ احمد میں باپ بننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے، وہ مجھے میرا حق نہیں دے سکتے تھے، اس لیے میں آج تک ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے اس غربت والی زندگی میں واپس نہیں جانا تھا، جہاں پر میرے ساتھ 8 بہن بھائی اور میری ماں دن رات فیکٹری کے چکر لگا کر رات کو 2 وقت کی روٹی پوری کرتی تھی۔ مجھے اس دلدل میں واپس نہیں گھسیٹنا تھا، اس لیے میں نے احمد کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، کیونکہ میرے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی۔ لیکن جب سے تم اس گھر میں آئے ہو تو میرے سوئے ہوئے جذبات تمہیں دیکھ کر پھر سے جاگنے لگے تھے، کیونکہ تم اتنے خوبصورت ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی لڑکی پاگل ہو سکتی ہے، اور میں جو اس محبت کے لیے ترسی ہوئی تھی تو میں دیکھ کر بالکل تم پر فدا ہو گئی تھی۔ تم میں پتہ نہیں ایسی کیا کشش تھی کہ جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کبھی بھی احمد کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بہت بھروسہ کیا تھا۔ میرے لیے انہوں نے اپنا گھر بار، ماں باپ آج تک چھوڑے ہوئے تھے، اور میری خوشی کے لیے وہ دنیا کے ہر چیز لا کر میرے قدموں میں رکھتے تھے، لیکن میں کیا کرتی، میں اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس دن جب تم میری مالش کر رہے تھے، میرا دل کر رہا تھا کہ میں ابھی تم سے اپنا حق وصول کر لوں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں احمد واپس نہ آ جائے اور ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے میں اس دن خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اس رات جب میں نے دیکھا تھا کہ تم مالش کرتے ہوئے بار بار میرے سراپے کو دیکھ رہے تھے، تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھی مجھے انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، اور مجھے یہ بات سوچ کر بہت خوشی ہوئی تھی، اور اس لیے میں نے رات کو تمہیں روکا نہیں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم میری خواہش پوری کرو اور میری تمام محرومیوں کا ازالہ کر دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میڈم، میں بھی غریب ہوں لیکن عزت دار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، لیکن میں یہ کام دوبارہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس دن جذبات میں بہہ کر میں نے یہ غلطی کر دی تھی، اور میں عورتوں کا شوقین ضرور ہوں، مجھے حسن پرست آپ کہہ سکتی ہو، کیونکہ حسین عورتیں میری کمزوری ہیں، لیکن میں نے آج تک ایسا کبھی کام غلط نہیں کیا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ اس دن بہکاوے میں آ کر میں نے جو کچھ کیا غلط کیا تھا، لیکن میں احمد صاحب کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس گھر میں ملازم رکھا، اور میں ان کے بھروسے کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ سن کر مالکن مجھ پر غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، آنے دو تمہارے مالک کو، تمہارا بندوبست کرواتی ہوں، تمہیں ایسا ذلیل کرواؤں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ بات سن کر میں ان کی یہ بات سن کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ 4-5 دن بعد مالک گھر آئے تو وہ غصے میں تھے، اور آتے ساتھ انہوں نے مالکن سے لڑائی شروع کر دی۔ شور کی آواز سن کر میں بھی کمرے کی طرف لپکا، لیکن اندر ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مالک کو سب پتہ چل گیا تھا۔ میں نے مالکن کے ساتھ جو بھی کیا تھا، میرے اور مالکن کے درمیان جو کچھ ہوا تھا، وہ انہوں نے ایک خفیہ کیمرے کے ذریعے دیکھ لیا تھا، کیونکہ انہیں شروع سے ہی مالکن پر شک تھا، اور وہ جانتا تھا کہ غریب گھر کی لڑکیاں کبھی نہ کبھی بہکاوے میں ضرور آ جاتی ہیں۔ انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ اپنے کمرے میں لگوایا ہوا تھا، اور مالکن کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، اور ہم اپنے جذبات میں آ کر احمد صاحب کو دونوں نے دھوکہ دیا تھا۔ مالک نے وہی کھڑے کھڑے دل برداشتہ ہو کے مالکن کو طلاق دے دی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا، میں نے تمہارے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ سب چھوڑ دیا، لیکن مجھے
تم سے یہ امید نہیں تھی کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دیتا تھا، لیکن تم نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا اور انہوں نے اسی ٹائم ان کو طلاق دے دی اور مجھے اور مالکن دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہم پر جھوٹا چوری کا پرچہ کٹوایا تھا کیونکہ احمد صاحب چاہتے تھے کہ ہم دونوں کو ضرور سزا ملے، اور آج ہم دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ ہم دونوں کو ہماری کیے کی سزا مل چکی تھی، لیکن میں اب جیل میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ لالچ میں آ کر میں نے اپنی زندگی کے ساتھ بہت برا کیا۔ گاؤں میں میرے گھر والے، میری بیوہ بہن اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی اور بیمار والد، میں نے ان کا ذرا بھی خیال نہیں کیا تھا، اور میرے پیچھے وہ کیا کریں گے کیونکہ میں واحد سہارا تھا ان کا۔ میں ہی کمانے والا تھا گھر میں، اور آج میں خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہا تھا اور روز دن رات روتا ہوں کہ میرے والدین پیچھے کیا کر رہے ہوں گے۔ اور میں اب آپ لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے بھروسے کو مت توڑیں۔ اگر آپ پر کوئی بہت بھروسہ کر کے، آپ پر اعتبار کر کے اپنے گھر کے معاملات آپ کے حوالے کرتا ہے تو اس اعتبار کو مت توڑیں، ورنہ میری طرح ساری عمر پچھتاتے رہو گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک پہ پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔